علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والی صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، سادات کرام، حضرت صاحبزادہ سید طلحہ شاہ صاحب، سادات کرام کے لیے ہمارے دلوں میں ہمیشہ جذبات بڑے ٹھنڈے اور بڑے میٹھے اور بڑے ادب والے رہتے ہیں، اور یہ کہ اپنے نفع کے لیے ہم ان حضرات کے ساتھ اپنی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین مدین کے ساتھ دولت اخلاص نصیب فرمائے، ہر ریاکاری، ہر تسلح، ہر بناوٹ سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان پر آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اب ایک کثیر تعداد میں احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ ہماری اس محفل کو ہمارے اعمال کے سنورنے کا ذریعہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رستے ہمارے لیے آسان کرے، اور صبح قیامت یہ محفل ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ دوستو، دنیا میں بہت سارے رشتے انسان کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے رشتے انسان نبھاتا ہے، کچھ شوق سے، کچھ مجبوری سے، لیکن کثیر رشتے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض و غایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انسان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور پھر رشتوں کا بھی یہ حساب ہوتا ہے کہ اگر وہ مفاد پورا ہوتا رہے تو رشتہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور کسی جگہ اگر اس مفاد کو ٹھیس پہنچنے لگے تو رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے 100 دفعہ نیکی کی ہے، آپ کو 101 دفعہ بھی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی ایک جگہ بھی وہ مفاد آپ پورا نہیں کر سکے تو وہ رشتہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ محبت کی جگہ شکوے لے لیتے ہیں، اور پیار کی جگہ شکایتیں آ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نازک اور حساس ہوتے ہیں، جو ساری دنیا سے گھبرایا ہوا آدمی بھی ہو تو ان رشتوں کو وہ آواز دیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ رشتہ کہیں جا نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک رشتہ ماں باپ کا ہے، بال بچوں کا ہے، لیکن ماں باپ، بہن بھائی، بال بچوں کے رشتوں سے بڑھ کے بھی جب وہ سب سے مایوس ہو اور سمجھے میں ٹوٹنے لگا ہوں، میں بکھرنے لگا ہوں، شاید اب میرے وجود کے ذرے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اور محسوس کرے کہ اب مجھے کسی بڑے سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کی زبان پر مدینے والے معبود ہیں، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ ہمارا جو حضور کے ساتھ رشتہ ہے وہ حساس نوعیت کا رشتہ ہے، حساس۔ قرآن مجید نے وہ رشتہ بیان کیا تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، اتنا حساس رشتہ جو جان سے بھی زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ، اتنی حساسیت ہے اس رشتے میں، اتنا نازک ہے یہ رشتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی بڑی فکر فرماتے، بڑی فکر۔ ایک تو فکر ہوتی ہے نا روزی روٹی کی، ایک فکر ہوتی ہے کہ تعلیم کی، اور ایک فکر جو باقی شاید لوگ زیادہ نہ کر سکیں، ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ اتنا حسین، جمیل، خوبصورت جوان ہے کہ دوزخ میں نہ جائے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آئے۔ یہ فکر جو تھی یہ سب سے زیادہ مدینے والے معمول کو تھی۔
حضور یہ فکر کرتے یا اللہ انہیں عذاب نہ دے، یا اللہ ان پہ رحم کرنا، اللہ یہ حضور دعائیں مانگتے اور بار بار دعائیں مانگتے، اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کر دے، اے اللہ میری امت پر اپنی نگاہ لطف و کرم رکھنا۔ وہ خاص فکر، اور اس فکر کے لیے حضور جد و جہد کرتے صبح سے شام تک، دروازوں میں دستک دیتے، منڈیوں میں جاتے، لوگوں کو بتاتے کہ باز آ جاؤ، تم جس سڑک پہ چڑھے ہوئے ہو یہ راستہ دوزخ کی جانب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات بیان کر کے بتاتے کہ اس سے بچو یہ تمہارے اعمال خراب کر دے گی، اس سے بچو یہ تمہارے اعمال یہ کرو اس سے تمہارا نفع ہوگا۔ اتنی مشقت کرتے حضور دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے، کہ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، حبیب ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ گئے، تو مشقت کرنے لگ گئے، تو مشقت کے ساتھ دین پھیلانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک رشتہ امت کے ساتھ، اور حضور کا پیار اپنے غلاموں کے ساتھ، نبی پاک کی محبت اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس شفقت کا انداز تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوق سے دعوت دین دیتے، پیغام دیتے، لوگوں کے عقائد کی، نظریات کی حضور حفاظت کرتے، انہیں بہت ساری چیزوں سے حضور بچاتے۔ دیکھو آج دین کے معاملے میں آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہیں گے تو ایک موضوع پر آپ کو درجنوں نصیحتیں ملیں، 20 چیزیں ملیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کے ساتھ اپنے غلاموں کو دین عطا فرمایا، اور ہر رستے کے سامنے کھڑے ہو کے حضور نے رہنمائی فرمائی کہ یہ تمہارا انداز درست نہیں، اس رستے پہ جاؤ، یہ تمہیں اللہ کے قرب کی جانب لے کر کے جائے۔ حضور نے پیار کیا اپنی امتیوں سے، اور بڑا، دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں تلاش کروں، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا۔ ممبر بھی ہونا چاہیے نا، اگر سارے نبی بھی ممبر پہ ہیں تو جو نبیوں کے امام ہیں، اگر سارے رسول ممبروں پہ ہیں جو سید الرسول ہیں، ان کو تو پھر شاندار ممبر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس میدان میں بھی حضور کا جو امت سے پیار ہے، اس میں حضور اگر تلاش کرنا ہوا تو کہاں تلاش کروں، کہاں ملیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا حوض کوثر پہ آنا۔ یعنی محفل ختم ہوگی یا کبھی محفلیں ختم ہوتی ہیں یا عرس ختم ہوتے ہیں تو لنگر مہمان خصوصی نہیں بانٹتا، امام مسجد نہیں بانٹتا، خطیب نہیں بانٹتا، لنگر تو کارکن بانٹتے ہیں یا کوئی طالب علم بانٹتے ہیں، اور بانٹنا بھی انہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ میں حوض کوثر پہ آؤں تو کون وہاں جام پلائیں گے؟ حضرت بلال حبشی، سہیل ابن سنان رومی، عمار ابن یاسر، کون حضور وہاں حوض کوثر پہ جب لوگ پیاسے آئیں گے اور گرمی بھی قیامت کی گرمی، تو کون جام پلائے گا؟ حضور نے فرمایا انس تم آ جانا، وہاں پیاسی امت آئے گی تو میں دست مبارک سے جام بھر بھر کے پلاؤں، میں دست مبارک، میں تمہیں خود اپنے دست مبارک سے جام بھر بھر کے پلاؤں۔ یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوگی تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا۔ میں جذبات عرض کر رہا ہوں، تقریر تھوڑی سنا رہا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اور میری بات پہ توجہ کریں۔ ویڈیو بنانے سے بھی میں منع نہیں کرتا، لیکن پچھلوں کا ذرا خیال کر لیں کہ آپ کو کیمرہ اونچا کر لیں، پچھلے کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ویسے موبائلوں میں تو پہلے بھی کام چلتا رہتا ہے، تو اب تو میں سامنے آ گیا ہوں، چلو مہربانی کریں، آج کیمرے کی آنکھ کے بغیر ہی کچھ باتیں کار سن لیتا ہے۔ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی غور کریں کہ عرض کرنے جا رہا ہوں، میں جب اپنے مدرسے کے بچوں کو تیاری کراتا ہوں یا کوئی بھی کسی ادارے کا سربراہ تیاری کراتا ہے تو بورڈ کا پتہ چل جاتا ہے فلاں بورڈ میں پیپر ہوں گے تو استاد ساتھ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ساری تیاری کرا دی ہے نا، جا کے پیپر دے آ۔ حضور نے بھی ساری تیاری کرائی تھی، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ نقصان ہے، ساری تیاری کرائی، لیکن جب میزان عمل پہ عمل تلنے کی باری آئی
تو حضور فرمانے لگے کہ جب عمل تلیں گے نا انس، میں نے تیاری بھی کرائی ہے پر امتحان کے وقت بھی میں سرانے کھڑا ہو جاؤں، میں وہاں سرانے کھڑا ہو جاؤں۔ اور آپ امام راضی کو پڑھیں تو امام راضی کہتے ہیں کہ ایک بندے کو حضور کے امتی کو فرشتے اعمال تولنے کے بعد دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم دیکھ لیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ آپ کی امتی کو لے جا رہے ہیں، تو حضور تشریف لے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کدھر لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اعمال تولے ہیں میزان پہ، اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ حضور فرمائیں گے واپس لے کے چلو، میں تو یہاں ٹھہر ہی گیا، روایت پڑھ کے میں روک ہی گیا، فرشتے بددیانتی تو کرتے نہیں، غلط تو تولا نہیں، اور پھر ان کی ڈیوٹی تولنے کی ہے، فیصلہ تو سنانے والا رب کریم ہے، لیکن فرشتے بولے کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا دوبارہ تولو تو انہیں پتا ہے کہ یہ وہ بول رہے ہیں کہ ادھر بول دیں گے رب کی رضا بھی ادھر ہی ہو جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس لے کے چلو، واپس لے کے آئے، میرے سامنے تولو، دوبارہ تلنے لگے۔ یہ ساری حکمتیں میرے اللہ کی ہیں، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ تولو، دوبارہ تولے۔ اب کیفیت کیا بنی؟ حضور نے اپنی مقدس جیب سے ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا، نامہ اعمال میں رکھ دیا، اب تولو، جب تولا تو عمل زیادہ ہو گئے۔ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، اگر مجھے پتہ ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری جیب میں کتنے ہزار ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ میرے کھاتے میں نیکیاں کتنی، یہ الگ بات ہے کہ نیکیوں کی دفعہ لوگ بھولے بھالے بن جاتے ہیں، سیدھے سادھے ہو جاتے ہیں، اور نہیں جی نہیں اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، میں تھوڑی تھوڑی اب میں نے شروع کر دی ہے نماز اللہ معاف کر دے گا، تو میں کہتا ہوں تو نے کسی سے 2 لاکھ لینا ہو تھوڑے تھوڑے کر کے لیتا نہیں، اور نیکی کی دفعہ تو کہتا تھوڑی تھوڑی کر کے کرنی ہے، اس وقت تیری رقم خراب ہوتی ہے، اور یہاں یہ کہ تو کہتا تھوڑی تھوڑی، اب میں سویرے فجر پڑھ لیتا ہوں کبھی ہاتھ آ جائے، تو یہ کیا بات؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کس طرح ہیں، خبر ہوتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا، رکھ دیا، وزن زیادہ ہو گیا تو پتہ تے سارا ہے نا سردار کو کتنی ہے، فوراً وہ بندہ بولا، کہنے لگا محبوبہ مجھے اعمال کا تو پتہ ہی ہے، تو یہ نیکی کہاں سے نکل آئی؟ تو حضور فرمانے لگے تو نے ایک دفعہ محفل میں درود شریف نہیں پڑھا تھا، وہ تیرے منہ سے بے شک اچانک نکل گیا، پر میرا تیرا رشتہ ہے نا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ سنبھال کے رکھا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا حضور اگر وہاں نہ ملے، تو حضور فرمانے لگے پھر پل صراط پہ آنا، رضا پل سے وجد کرتے گزرے کہ اے رب سلیم صدائے محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ایک گہرا رشتہ، ایک خاص تعلق۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی، ایک چانس نہیں ملتا گولڈن چانس، وہ ایک چانس ہے، ہر نبی کو اللہ نے دعا دی کہ اے نبی دعا مانگ لے، آپ جو مانگیں گے میں دے دوں گا، جو مانگیں گے میں، یہ گولڈن چانس کبھی کبھی ملتے ہیں، فائدہ لینا چاہیے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات؟ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ، آپ نے نا اگر کوئی بات ایسی باتوں کا کوئی مزاح کی بات آ جاتی ہے، اس میں ہنسنا نہیں، مسجد میں اونچا ہنسنا منع ہے، اور ویسے بھی یہ جگہ نہیں ہے مزاح کی، لیکن کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ جو اسٹیج ہوتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، میں غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص مرید تھا، جاٹ برادری سے اس کا تعلق تھا۔ ایک دن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ بیلیا کچھ مانگلا ہے، بڑی خدمت کی تھی، یہ کچھ مانگلا ہے۔ پہلے تو انکار کرتا رہا، پر بندہ بڑا سیانا تھا، غیر شادی شدہ تھا، زمین بھی کوئی نہیں تھی، چیز بھی کوئی نہیں تھی۔ جب میاں صاحب نے کہا نا چل مانگلا ہے، انہیں ایک جملے کی منگیا سارا کچھ، موٹی سی بات۔ کہنے لگا حضور میرا دل کرتا ہے کہ بالاں دی ماں بیٹے جی دودھ رڑکدی ہوگی،
وہ بھی سمجھ آئی آپ کو. اللہ دی ماں بیڑے دودھ رڑک دیا, فرمان لگے بڑا سیانا ہے بھائی, تو بڑا سمجھدار نکلے ہیں, بال بھی مانگ لے گی, بیڑا بھی مانگ لے آئی, تے مجھا ہون گیا تے دودھ رڑکیا جائے گا, تے زمینہ بھی مانگ لے گیا نہیں, کمال ہی کر چھڑی جاتے, سارا کچھ ہی بچے ہی آ گیا. ایک گولڈن چانس ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے ہر نبی کو, ہر پیغمبر کو ایک دعا دی کہ آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا, مانگ لیں. حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں نے مانگ لیا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ صاحب نے مانگ لیا تو حضور آپ کو بھی تو چانس ملا نا. تو حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب کریم نے کہا حبیب مانگ لو. تو یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے میں نے دعا بچا کے رکھ لی ہے. یا رسول اللہ آپ نے بچا لی ہے؟ حضور فرمانے لگے میں نے بچا لی ہے, جب قیامت میں امت پریشان ہو جائے گی تو پھر مانگوں گا. میں نے بچا کے رکھ لی ہے, سیو کر لی ہے دعا, جب امت پریشان ہوگی قیامت میں تو پھر مانگوں گا اللہ سے. اور میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے رہتے. پیش حق کا معنی ہم سے آگے آگے, پیش حق مجدہ شفاعت کا. کبھی فاضل بریلوی کے کلام پہ غور کریں تو کیا لکھنے کا انداز ہے. کہتے ہیں وہ آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. یعنی حضور روئیں گے کہ اللہ رحم کر دے, اگر اللہ رحم کرے گا تو امت ہنسے گی, تو محبوب روئیں گے تو امت ہنسے گی. آپ غور کریں, کہتے ہیں آپ روتے جائیں گے اور ہم کو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے. تو حضور کا قرب کا رشتہ ہے امت کے ساتھ, اور ایسا رشتہ ہے جس کو کہیں شمار کیا جا سکتا, تولہ ناپا جا سکتا. اب امت کا بھی حضور کے ساتھ رشتہ نازک ہے, اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کچھ پیار ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے, وہ بے تکلفی کبھی کبھی بے ادبی میں بھی چلی جاتی ہے, لیکن فرمایا پیار تمہارا میرے نبی سے حد سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ بات عرض کرنے لگا, اس پر غور کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا پیار بڑھ گیا ہے, تو پھر آپ کیا ہوا ہے؟ ادب چھوڑ گئے ہو, ادب چھوڑ گئے ہو. کہنے لگے میرا دل, میں اب بے تکلف ہو گیا, فریب ہو گیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پیار بھی میرے محبوب سے بڑا کرنا, کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا, لیکن یاد رکھنا تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو. ہاں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں, تمہاری آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی. اب نا ہمارے ملک کے اندر بے ادبی پروموٹ کی گئی ہے باقاعدہ. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. اب جو سب کی پگڑیاں کھول کے چلے لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں, وہ ساری دنیا غلط ہے میں ٹھیک. یہ تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سیاسی اسٹیجوں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا دھما چوکڑی مچی ہوئی. جو وزیر جتنا زیادہ بے ادب ہو, دوسروں کی جتنی زیادہ توہین کرے, اسے بڑی وزارت دی جاتی ہے. ہمارے ہاں بے ادبی, آپ عوام الناس سے میری اپیل ہے, علماء سے نہیں, مہربانی فرمائیں. آپ دنیا میں بحث کرنے آئے ہیں, غلام کو بحث کرتے ہیں. یہ کام علماء کا ہے, علماء کر لیں گے. اگر کہیں کسی جگہ کوئی مناظرہ کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے تو مشائخ کر لیں. آپ ہر وقت بحث کر لیں. غلام بحث نہیں کرتے, غلام نہیں کرتے, غلام بحث نہیں کرتے, ادب کرتے ہیں. آپ کے ذمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے حکمت بتائیں گی, یہ فلانی چیز سنت ہے تو اس کی کوئی حکمت, تو آپ کو حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں. حکمت کا سمجھ میں آنا, غلاموں کو حکمتیں نہیں بتائی جاتی, حکم دیا جاتا ہے. آپ نے غلام رکھا, نوکر رکھا, تو آپ نے اس کو کہا جائے 1000 روپے کی چینی لے آ, تو اگر آپ کو مشورہ دے کہ 200 کی بھی کافی ہے, قبول کر لیتے ہو؟ وہ کہے گی چینی سردی ہے تو جم جائے گی, خراب ہو جائے گی, 200 کی منگائیں. آپ اسے کہیں گے کہ تم مشورہ نہ دے, تو یہ جو کام کا ہے نا وہ توجہ سے. تو وہ آج کل غلام اتنے عجیب غلام ہیں
کہ وہ کہتے ہیں داڑھی میں نے اپنی مرضی کی رکھنی ہے، ہوں ویسے میں غلام ہوں، ابھی میرا ٹائم نہیں ہے نماز شروع کرنے کا، ہوں ویسے میں غلام ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں غلام خریدنے گیا، غلام خرید کے لایا تو میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ رشتہ نازک ہے یار۔ غلاموں، حضور آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے ہی بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو غلام ہوتے ہیں ان کے نخرے۔ فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے، میں نے کہا وہ کمرہ پسند کر لے تو کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، پسند غلام کی نہیں آقا کی چلا کرتی ہے۔ آپ اٹھے، وہ حضرت بابا بلے شاہ، ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں تو صوفیاء کی بات کو سمجھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے نا، کتے کا تو مالک ہے، تو ایک روٹی دیتا ہے وہ دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے۔ اس جس کا تو مالک ہے، تو نعمت دے، پہلے بات کو سمجھیے گا پھر شعر کی سمجھ آئے گا۔ تو ایک روٹی دیتا ہے وہ دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے، تو اس کا مالک ہے، نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، وہ ساری رات پہلے داری کرتا ہے۔ تو پنکھے کے نیچے سوتا ہے، وہ جا کے کسی درخت کے نیچے سویا، اور تو مرضی کر رہا ہے، اس کو نالی پہ بھی وقت گزارنا پڑتا ہے تو وہ گزار رہا ہے۔ جس کا تو مالک ہے، تو اپنی اس کو دی ہوئی نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں دیکھ اور اپنے کام دیکھ۔ فرمانے لگے تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، اور مالک دا در مول نہ چھڑے، بانے مارو 100 جتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانا۔ تو دیکھ کیا کچھ کھا جاتا ہے اور فجر میں سویا رہتا ہے۔ ایک برکی دا قدر پچھانا، بانے مالک ہو من ستے، رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں۔ ادب کریں، اکرام کریں۔ اگر حضور کا رشتہ نازک ہے تو غلام کا رشتہ بھی بڑا نازک ہے، اسے بھی ہر بات مانیے، اس کی عقل میں آئے تب بھی مانیے، نہ آئے تو آئے تو تب بھی ماننی ہے، نہ آئے تو آپ مشکل سے ہاں کر رہے ہیں۔ یہ عقل میں نہ آنے والی بات پہ آپ تھوڑے مشکل میں، نہ بھی آئے تو تب بھی ہاں کر کے تو دیکھو، ہاں میں بھی بڑا مزہ ہے، یعنی نہ بھی عقل میں آئے تو تب بھی، اس لیے کہ ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے، رب رسول کی ذات بہت بڑی ہے۔ دیکھو بخاری شریف، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 1400-1500 صحابہ سے کہا بھائی احرام باندھو، عمرہ کرنے جانا ہے۔ پیر صاحب نے مریدوں کی تیاری کرا لی کہ عمرے پہ جانا ہے پیر صاحب نے۔ اب یہ ہوا کہ 200-300 مرید تیار ہو گیا تو ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلا کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، بندہ فراڈ کر گیا۔ پیری مریدی قائم رہتی ہے، انہوں نے کہنے کا بھی ساسی بیٹھ، بس کچے پکے لوگ، نظریات کمزور۔ 1400-1500 صحابہ حضور نے احرام بندھوائے، فرمایا چلو عمرہ کرتے ہیں۔ مقام حدیبیہ پہ پہنچے، کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے عمرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ شرائط پر صلح کر لی، اس سال واپس جائے اگلے سال آئے۔ ایک شرط ان میں یہ بھی طے ہوئی کہ جو آدمی مسلمان مکے سے ان کے ظلم کا ستایا ہوا وہاں سے آئے گا، مسلمان مدینے میں پناہ نہیں دے گی۔ یہ بڑی سخت شرط تھی، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی وہ ہمارا بندہ واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا بندہ وہاں سے آ بھی جائے تو ہم رکھ سکتے۔ سخت شرط تھی، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا، سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا۔ اس وقت صحابہ نے حکمت نہیں پوچھی بھلا کیا فائدہ ہوا اس شرط کا۔ اب جو مسلمان ان کے ظلم سہ کے وہاں سے کسی طریقے سے بھاگ کے آتا تھا، اسے پتا تھا حضور نے وعدہ کیا نبی پاک کو رکھیں گے نہیں، وہاں واپس جا نہیں سکتا تھا، مدینے آ نہیں سکتا تھا، وہ جا کے بیٹھتا تھا کسی تیسرے شہر میں، تو جہاں وہ بیٹھتا تھا سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیتا تھا۔ تو دین کئی شہروں میں پھیل گیا اس شرط کی برکت سے، ورنہ کس نے حضور کا دامن چھوڑ کے کہیں اور جانا تھا، سب مدینے میں رہتے۔
اس حکمت کے تحت اس شرط کو، اچھا اب وہ شرطیں طے ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی احرام کھول تو واپس جانا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے نا کہ ٹکٹ کینسل ہو گئی، تو احرام بندے جن کو حکم ہے نا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی حالت احرام میں، وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، بڑا سخت ہے، لوگ گھر نہیں واپس آتے، کہتے ہیں رشتہ دار کیا کہیں گے۔ لیکن میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو احرام، کھولو واپس جانا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، سب سے پہلے صدیق اکبر اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ کسی نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، کہنے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پہ باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پہ کھول دیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضور نے کہا کھول دو تو کھول دیا، باندھ لو تو، یہ غلامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں بات نہیں آتی، جذبہ جہاد بڑا تھا نا جناب عمر میں، شوق شہادت، کہتے ہیں شرطیں طے ہو گئی، میں حضور کے حجرہ نور میں داخل ہوا، میں نے کہا حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ احرام باندھو عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضور فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں ہوئے، میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہاں سے نا چند قدم کے فاصلے پر جناب صدیق اکبر کا خیمہ ہے، میں ان کے حجرے میں گیا، جو ہی بھائی نے ہی لفظ میں نے دہرائے، میں نے کہا قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، حضور بھی سچے، پھر دعو کے صلح کیوں کریں؟ کہتے ہیں ابو بکر تیرے ایمان پہ قربان جاؤ۔ یہ غلامی کا رشتہ، یہ انداز، کہنے لگے عمر چپ کر، وہ اللہ کے رسول ہے، وہی جواب جو حضور نے دیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ غلامی ہے۔ آپ حکمتیں تلاش کر رہے ہیں کہ پردہ کریں گے تو کیا ملے گا، بیویاں گھر میں رہیں گی تو کیا ملے گا، یہ قید تو نہیں، آپ حکمتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس طرح دین پہ عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر حکمت تلاش نہیں کی، انہوں نے کہا جو حضور فرما دیں، جو سرکار کہہ دیں، جو فرما۔ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے ہیں ابو بکر تو کتنا قریب ہے مدینے والے کے، صدیق اکبر نے بھی وہی جملے کہے، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، حضور نے فرمایا تو عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں، یہ تو نہیں فرمایا تھا اسی سال ہی کریں۔ بھائی اپنے نظریات کو دیکھیں نا، ہمارے لیے مشکل ہو گیا دین پہ عمل کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل کو باندھ کے نبی پاک کی قدموں میں نہیں پھینکا ابھی تک۔ مولا رومی فرماتے ہیں رب کریم نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے، یہ عقل یہ کہہ رہی ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے، میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے، کب تک آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ تو بابلا کر دے دیا۔ بھائی غلامی کریں، اور غلامی کا معنی غلامی، اور معبود جس حال میں رکھے، وہ جس شوق سے رکھے، وہ جہاں کھڑا کرے کھڑے ہو جائیں۔ جین جان کا کوئی وسا نہیں ہو، جان یار نو دے کے شاد ہو جا، ایسے دل بہن فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ ختم ہو گئی بات۔ ہم لوگوں نے جب تک یہ رشتہ نہیں بنانا، ہمارے لیے فجر بھی مشکل، عصر بھی مشکل، زکوٰۃ بھی مشکل، عورتوں کے لیے پردہ کرنا بھی، یہ ساری مشکل۔ دیکھیں نا ہمارے یہاں داڑھی، پتہ نہیں اب کون سا فتویٰ ہمیں لینا چاہیے کہ داڑھی کرنا سنت ہے، طے شدہ بات ہے نا، بڑے بڑے بہانے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اچھی طرح نیک ہو جاؤں پھر رکھوں گا، تو میں کہ روٹی اس دن کھانا جس دن اچھی طرح نیک ہو جاؤں، وہ کیوں کھاتے ہو بھیا؟ اور کچھ نے رکھ لیا بیچاروں نے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید بڑی رکھی تو کوئی وزن زیادہ ہو جائے گا۔ او خدا کے بندو، رکھ جو لی تو اپنی مرضی کی کیوں رکھتے ہو؟ مدینے والے کی مرضی کی رکھو، اس کو پورا کرو۔
بھائی آپ کا رشتہ جب غلامی والا ہوگا اور اتباع والا ہو اور حضور کے پیار والا ہو. یہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا نا، یہ لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شیر خدا کی تھی. تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم لکھ رہے تھے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. یہ تحریر لکھی. قریش مکہ میں سے کچھ لوگ بول پڑے کہنے لگے یہی تو رکھا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو معاذ اللہ مانتے نہیں، آپ رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے فرمایا علی جھگڑے والی بات کوئی نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، ساری شانیں میری ہیں. رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. 1400 صحابہ ہیں. ساری زندگی ہم نے استادوں سے سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، سنا یہی ہے کہ جب حکم ہو جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم ہی ماننا ہے. لیکن یہاں معاملہ اللہ کے حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو. مولا علی چپ کر گئے. پھر فرمایا کاٹ دو، چپ کر گئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے گا. تیسری دفعہ کہا علی کاٹ دو، تو مولا علی نے دونوں ہاتھ باندھے قسم اٹھا کے کہا، کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا ہی نہیں گیا. آپ کے قصیدے لکھے جاتے ہیں پر کاٹے نہیں کاٹے جاتے. کیا کروں حضور، نہیں کاٹا جاتا، کدھر جاؤں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ سے قلم لے کے کاٹ لیا. جب آپ کا یہ نازک رشتہ ہو جائے گا نا حضور کے ساتھ، پھر آپ یقین کریں آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے تسبیح نہیں لینی پڑے گی. درود شریف تو زبان پر جاری ہو جائے گا. پھر تو درود و سلام یوں سمجھیں کہ جاری ہو. ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ خشک ہمارا نظام ہے. جس طرح ہم نے باقی سارے کام اپنے ذمہ لیے، ہم نے سمجھا ہے کہ اسکول جانا ایک ذمہ داری ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے، تو اسی طرح مذہب بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک معاذ اللہ شعبہ دین ایک الگ سمجھ لیا ہے. اس کو رسومات میں قید نہ کریں، اس کے ساتھ اب اپنا قلبی رشتہ لگائیں، روحانی رشتہ. میں پتہ نہیں آپ کو پوری بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں توبہ سے پہلے ایک بی بی پہ عاشق ہو گیا. اس کے گھر جایا کرتا، ساری رات گھومتا، اور وہ کبھی 5 منٹ کے لیے چھت پہ آ کے کہہ دیتی کہ آج گھر میں رش بڑا ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، بات نہیں ہو سکتی. ساری رات میں رہتا. فرماتے ہیں نہ مجھے اس پہ غصہ آتا تھا، بلکہ الٹا مجھے ترس آتا کہ بیچاری بڑی مجبور ہے، اسی لیے تو 2 منٹ کے لیے آئی ہے. فرماتے ہیں کہ دن میں ساری رات گھومتا رہا، وہ 2 منٹ کے لیے آئی. جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ اگر بی بی سے عشق ہو جائے تو ساری رات بندہ کھڑا رہ سکتا ہے، تو اگر مدینے والے سے ہو جائے نہ والے. آپ میری بات کو سمجھیے، میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے. آپ کو کسی جگہ بھی محبت ہو جاتی ہے، غلامی کرتے ہیں، تو پھر نہ تو غصہ آتا ہے نہ اس کا کوئی حکم سخت لگتا ہے. مجھے پتا ہے جن لوگوں سے میرا پیار ہے، میں ان کو آج فون کروں کہ صاحب آپ صبح 9 بجے ادھر پہنچے، وہ پہنچیں گے. کیوں؟ یہ پیار ہے. اگر میرا کسی سے پیار ہے، میں نے 9 بجے کا کہا ہے تو وہ 8:30 آ جاتا ہے. تو جس کا رب رسول سے پیار ہے وہ بھی فجر میں نماز میں موجود ہونا چاہیے، وہ موجود ہونا چاہیے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے نا یہاں نعرہ لگا کے بس ختم کر لیا معاملہ. نعرہ لگا تو آیا ہوں کہ مجھے غلامی رسول میں موت لکھو، کہہ تو دیا ہے بھائی میری قبول نہیں. کئی دفعہ موت آنی بھی ضروری ہو جاتی ہے، یہ لینی بھی پڑتی ہے. تو بھائی اپنا خاص تعلق رسول پاک کی ذات کے ساتھ، یعنی واقعی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار. یعنی ہمارا دل چاہے، ایک تو محفل وہ ہے نا جو شاہ جی نے منعقد کر لی، جو کسی عالم نے بلا لی. ایک یہ کہ ویسے دل کرے کبھی، یعنی دل کرے اور بندہ کسی نعت خواہ کو جا کے کہ اداس پڑا ہوں تو میرے نبی کی نعت تو سنا. یہ آپ کا ذوق ہو. یہ محفلوں میں تو جو نظام ہے داد دینے کا، داد لینے کا، یہ تو اب چلیں اب روٹین ہے نا جی. ہمارا خطیب کہتا ہے جو سبحان اللہ نہ آخی میں گاہ نہیں ٹوڑنا، میں نے مزہ نہیں آیا. تو میں کہ تیرے مزے لیے سبحان اللہ آخی تو پھر سامنے سواب بھی کوئی نہیں آیا. تو یہ تو معاملہ اور طرح کا. آپ کا خود بھی تو کبھی ذوق چاہے گا، تو اپنے اندر وہ خاص لگن. اور میں نے کہا عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے. اسی موقع پر نا حدیبیہ پر ہی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں میں.
ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ. ان کے باپ نے انہیں قید کیا ہوا تھا گھر میں. انہیں پتہ چلا حضور حدیبیہ میں آ گئے تو وہ کسی طریقے سے زنجیریں توڑ کے پہنچے. بڑا دردناک منظر تھا. حضور نے وعدہ کر لیا کہ لے کے نہیں جائیں گے. وہ بڑے درد سے روئے، سوڑیاں چھوڑ کے نہ جانا کہ مجھے مارتے ہیں. میں نے کہا کہ غلامی جو ہوتی ہے نا وہ غلامی ہوتی ہے، اس میں پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر ہر مشکل حکم بھی بندہ چپ کر کے سہتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے. حضرت علی فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور اشارہ کرے ہم سارے معاہدے توڑیں گے اور ان کی گردنیں کاٹیں گے، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جب روئے تو حضور نے سینے سے بلایا، آنسو بھی پہنچے اور فرمایا تیرا تھوڑا امتحان ابھی باقی ہے. میرا اگلا حکم ہونے تک نا تو نے وہی رہنا ہے. جب حضور یہ کہہ کے نکلے نا تو ان کے باپ نے پکڑ کے کھینچا. تو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہ تجھے لے کے نہیں گئے. تو حضرت ابو جندل کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے ابا زیادہ باتیں نہ کر، اور آپ مجھے نا یہ زنجیریں وغیرہ کھول دے، باندھنے کی ضرورت نہیں. مجھے بتا میں نے قید کہاں ہونا ہے، اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں، مدینے والے کے حکم کا قیدی ہوں. اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. مجھے بتائے میں نے کہاں قید ہونا. بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. یہ رشتہ نازک ہے، اس کی نزاکت پسند ہے. یعنی حضور نے جو حکم کر دیا اور جب کر دیا اور جس موقع پہ کر دیا. ہمیں نا واضح حکم مل گیا نا واضح، تو اس میں سے بھی ہم کوئی نہ کوئی کہانی بنا ہی لیتے ہیں. حضرت صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں، دین یہ بھی تو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی. لیکن حضور ویسے کہتے ہیں نا مسجد میں کسی کو بیٹھ جاؤ تو جو صحابی جہاں سنتا تھا وہیں بیٹھ جاتا، جو جہاں سنا بیٹھ گئے. بھئی آپ کو تو نہیں کہا، آپ کو تو نہیں کہا، آپ کو تو نہیں کہا، تو حضور آپ نے نام تو ہی نہ لیا. اگر اس طرح کا ذوق بن جائے نا جینا آسان ہو جائے، مرنا آسان ہو جائے، عمل کرنا. ایک نعت کا ہے، خطیب ہے، اس بندے نے ٹرین بنا لیا ہے کہ مجھے کسی نے بلایا تھا ناروال، طے کر لیا 40,000، مشن نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ طے کر لیا. وہ ناروال آ گیا، کسی نے اس کو کہا نہیں تو ظفروال جانا ہے 10-15 کلومیٹر، چلیں کو قریب کر لیں. ظفروال زیادہ نہیں، چلیں 5 کلومیٹر سمجھ لیں اور آگے جانا ہے کسی قریبی علاقے میں. تو کہنے لگا نہیں میں تو ناروال کی گل کی تھی، 5,000 بتاؤ. وہ کیا دے دیا کسی نے 5، لیکن مزہ خراب ہو گیا، اس کا بھی خراب ہو گیا. اس کا ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے ماحول، کوئی گھٹن سی ہے، وہ نہ کرنے کا مزہ، نہ کرانے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے. ختم ہو گئی، ایک خرابی ہو گئی. یہ ہے وہ لوگ جن کا ذائقہ خراب ہے. ایک وہ بندہ جسے کسی نے کہا جناب آپ نے دین کی بات کرنے کے لیے ناروال آنا ہے، وہ یہاں پہنچا تو کہیں 6 کلومیٹر آگے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ، جہاں جہاں سے میری گاڑی مزید چلے گی نا یہ ساری جگہ قیامت میں گواہی دے گی محبوب یہ تیرے دین کے لیے گیا. یہ مزہ دوبالا کر دیتی ہے. جب آپ کا جب ذہن بن جاتا ہے نا، آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لوگ دینداروں کو تانے بڑے دیتے ہیں کہ میں کہتا بھی سواد ہے اگر کسی کا نام جے کر یار دے نام دا بلے میں میرا بھی سواد ہے. بھئی آپ لیں نا مزہ، آپ نے سلوک تو خود خراب کرنا اپنا، جب مرضی کر لیں. نبی پاک کے ساتھ اگر کہیں گے نا یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی میری ایک ڈیوٹی ہے، جس طرح میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے بچے پالنے، تو آپ کو لطف نہیں آئے گا، آپ کا سلوک خراب ہو. اگر آپ سمجھے نا کہ میں نے بچے بھی اس لیے پالنے ہیں کہ یہ حقوق میرے نبی نے بیان کیے، میں اصل ڈیوٹی مدینے والے کی کر رہا ہوں، آپ یقین کریں آپ کا سرور اور رنگ کا ہو جائے. آپ کو ایک کیفیت ملے گی، آپ کو ایک ذوق ملے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی انسیت آئے. ہمارے بزرگوں نے نا مطمع نظر ذات رسالت کو بنایا، ان کا جینا آسان ہو گیا. فاضل بریلوی کہتے ہیں عشق تیرے صدقے ہم تو جلنے سے چھٹے سستے،
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے، حضور کی غلامی کریں، نبی پاک سے پیار کریں، حضور کی اداؤں کو سمجھیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں، کسی کو کسی سیاسی لیڈر سے پیار ہو جاتا ہے تو کبھی آپ ان کو دیکھیں ٹی وی پہ سبائیاں دیتے، اس کے حق میں دلیلیں دیتے، بلکہ اس کے حصے کا بوجھ اٹھاتے۔ پیار جو ہو گیا، یہ پیار ہو جاتا ہے نا جب، تو پھر اس کا انداز اور ہوتا ہے، پھر رنگ۔ یعنی ایک بیٹی ہے نا تو ابا نے لاڈ سے پالی ہے، تو ابا اس کو کہتا ہے پتر سویرے جلدی اٹھا کر، اماں بھی کہتی ہے پتر جلدی اٹھا کر، کل کو تو جائے گی تیری ساس باتیں کرے گی، تو کہتے ہیں تو جاؤں گی تک ہی جائے گی۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، ابھی سویرے دیر سے اٹھتی ہے، اس کا خامن سمجھاتا ہے، اماں باتیں کرتی ہے، تو کہتی کوشش کرتی ہوں نہیں اٹھا جاتا، حالانکہ اٹھنا چاہیے، عادت خراب ہے۔ اور ساس نے بھی بڑے تانے دیے پر وہ چلو نہیں اٹھتی، دیر کر دیتی ہے، اس کو بڑی آوازیں ماں دیتی رہی، ساس دیتی رہی، خامن دیتا رہا، اٹھتی نہیں، وہ کہتی اٹھا ہی نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بیٹی کو ایک بیٹا دیتا ہے جو سویرے 8 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی، اس کا بیٹا رات کو 1 بجے سی کرتا ہے تو دوڑ کے پہنچ جاتی ہے مرغی کھانے میں دودھ لے کر۔ اب اسے پوچھو کہ پتر ان کی ہویا ہی، کہتی ہوا کچھ بھی نہیں، میرے پتر سے پیار ہی بڑھا ہے۔ یعنی چڑھتی جوانی نوجوان کی اسے شوق ہے اعلیٰ نئے سونے کپڑے پہننے کا، اور وہ ابا سے لاڑ پڑتا ہے کہ میں نے جوڑا 10,000 والا لینا ہے، لیکن جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر عید پہ بیوی سے کہتا ہے میرے ٹھیک ہی ہیں، نہیں ہیں تو بچوں کا لیا۔ یعنی چڑھتی جوانی ہے، ابھی بوڑھا نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ پیار ہو گیا۔ اگر حضور سے پیار ہو جائے، اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ لیں، پیار ہو جائے تو پھر تن تندور تے ہڈیاں بالن، تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اسی ہاواں نال تپائے، کپ کپ مکیاں پیڑے پیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پائے، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا، میں ساری تیری۔ جب آپ یقین کریں بزرگوں نے، میں آپ کو ایسے علماء دکھا سکتا ہوں جن کی تنخواہ 6,000 تھی، مکان مسجد کا تھا، لیکن ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی بخاری کے نام کر، ساری زندگی مسلم شریف کے نام کر، اور مزے سے کر، اور سرور سے کر، اور بغیر شکوے کے کر، بڑا بڑا وقت گزارا، لے او سجنا سا توڑ دیا، بڑا بڑا وقت، بڑا بڑا ظاہر، بڑے مشکل ہیں مرحلے یہ دین کے، لیکن پیار ہو جائے نا چیزیں آسان ہو جائیں، آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آپ یقین کریں اگر لگن لگ جائے دین میں، اٹھان اٹھ جائے تو یہ رستے کھول دیتی ہے، یہ محبت اپنے رستے خود بنا لیتی ہے۔ تو حضور سے پیار کریں، نعروں کی حد تک نہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو نا بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں نے کب کہا آپ نہیں ہیں؟ آپ ہیں، لیکن آپ کو اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے قائد جمہوریت کہنا ہے کہ شہید قائد عوام کہنا ہے کہ شہید جمہوریت، کو پتہ ہوتا ہے۔ اور حضور سید عالم کا نام لینا ہو تو آپ سے یہ نہیں جاتا، پڑھ جاتے ہیں، وہ طریقہ ہی نہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا اس طرح کے آپ جملے بولتے، کیوں کہ یہ جو کام آپ روٹین سے کرتے ہیں وہ آپ کو آتا بھی۔ تو میرے دوستو خوب حضور سے پیار کریں، اور ہم بڑی کہانیاں سناتے ہیں اپنے بچوں کو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی محنت کی، پھر اس سے بچے کیا سیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بچوں کی کان میں بھی جب بھی کہانی سنائے نا، میرے محبوب کی کو بات سنائے، ان کا ذوق حضور کی محبت والا بنائیں، شوق دلوں میں نبی پاک کے پیار کا پیدا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں نے میلاد زیادہ کیوں کیا، معراج کی محفلیں کیوں کی؟ بڑی محنت کی، ہمارے بزرگوں کی بڑی مشقت ہے۔ آپ دیکھ لو آج بھی امیر سارے لوگ دوڑے ہوتے ہیں سیاسی جلوسوں میں جانے کے لیے، لیکن جو حضور کے نام لیوا غریب ہیں وہ اپنے سائیکل پہ بھی میلاد کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے مشائخ کی محنت ہے، اس کے پیچھے ذوق ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کمایا کیا ہے، تم نے مدرسے کم بنائے۔ بالکل یہ ہماری غلطیاں زیادہ بنانے چاہیے تھے، لیکن اس محنت کا نتیجہ آج پوری دنیا حضور کی محبت کے نام سے ڈرتی ہے۔
کانپتے ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فرانسیسی صدر تو نے گستاخی کر تو لیا پر مجھے میں یقین سے کہتا ہوں کہ تجھے نیند نہیں آتی ہے. پکی بات ہے. سنیں خود بناتی ہے اور تجھے لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. تجھے پتہ لگ جائے گا. تجھے پتہ ہی نہیں مسئلہ کتنا نازک ہے, یہ رنگ کتنا سخت. تو میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے محنت کی تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کلین شیف اور بے نمازی نوجوان کے کان میں بھی میرے نبی کا نام لے کے دیکھیں, یوں لگتا ہے کہ اس کا رواں رواں درود و سلام پڑھنے لگتا ہے. اس کا وجود حضور کے نام پہ چمکتا اور دمکتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. جس ذوق سے آپ عشاء کی محفل میں مسجد میں آئے اسی ذوق سے فجر میں بھی آئیے گا. اللہ کرے میرے جیسے گناہگار کی منہ سے بات نکلی ہے کہ نفع ہو جائے میرا بھی. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو گھر جائیں تو یہاں کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں, وعدہ اللہ رسول سے کریں. گھر جائیں تو ارادہ کر لیں کہ یہ سنت ہے نبی پاک. اور ہم صرف ظاہر ہی نہیں سوارنا. اللہ کرے آپ محفل میلاد سے اٹھ کے جائیں تو نیت کر لیں کہ بغض ختم آج کے بعد. انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیے, میں نے معاف کیا. ارادہ کر لیں کہ میں اب میں توڑنے والا نہیں, آج کے بعد جوڑنے والا ہوں. میں اگر کسی کے بارے میں برا سوچتا تھا تو آج کے بعد اچھا سوچوں گا. یہ ارادے کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. سنیں جی, میں نے چونکہ اجازت لینی ہے